رسا میں دینا رسا اے دینا میں دوسرا کیا ہے یہ کیا یہ ابھی راج صاحب نے جیسا کہ اعلان کیا ہے کہ انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ 22 نمبر چونکہ مسجد کے باہر لگایا گیا ہے، تو اس میں مالی نقدی راشن وغیرہ کے ساتھ اس میں ضرور تعاون کریں۔ یہ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے۔ اس تناظر میں مجھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے اور ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میری کوئی مدد فرمائیں، میں 3 دنوں سے بھوکا ہوں، میں 3 دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میری آپ کچھ مدد فرمائیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت امام زین العابدین رو پڑے اور پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور جو کچھ گھر سے میسر تھا وہ لا کر ایک دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جب آپ جائیں تو یہ اٹھا کے لے جانا۔ وہ بندہ اٹھا کے لے گیا تو کسی نے پوچھا آپ سے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمیں ان کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ روئے کیوں اور آپ نے وہ چیزیں وہ جو دراہم تھے وہ دیوار کے ساتھ کیوں رکھ دی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس بستی کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ تو میں ڈر گیا کہ یہ 3 دن سے اس بستی میں بھوکا سو رہا ہے، نہ جانے کیا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہم نے کس طرح دعوت دی اور کیا حال ہوگا۔ اور پھر میں نے دیوار کے ساتھ اس لیے رکھ دیا، جو درہم و دینار تھے وہ میں نے دیوار کے ساتھ اس لیے رکھ دیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے افضل ہو۔ اس سے 2 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک مصیبت زدہ شخص ہے تو اس کی طرف سے کتنی بڑی ذمہ داری دوسروں پر لازم ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کی خدمت کی جائے تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اس کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ یہ 5 کلو آٹے پر 10 لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں، یہ کمینگی ہے۔ اگر دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرو اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ اور اسلام وہ دین ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تجھ سے میں نے ایک سوال کیا تھا تو نے مجھے دیا نہیں تھا۔ بندہ کہے گا مولا تو پاک ہے، میں تجھے کیسے دیتا؟ اللہ پاک فرمائے گا تجھ سے ایک ضرورت مند نے سوال کیا تھا، اگر تو اسے دیتا تو گویا مجھے ہی دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی آستین سے باہر آنے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عزت نفس کو باہر رکھا جائے، اور اس معاملے میں جتنی کسی میں توفیق ہے، میرا رب چیزوں کی کثرت یا قلت کو نہیں دیکھتا۔ جس کو رب نے بہت دیا ہے وہ بہت دے، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا دے۔ میرا رب اخلاص کو دیکھتا ہے، للہیت کو دیکھتا ہے۔
یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لے کے گئے، تو منافقوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف اس لیے مال لے کے آئے ہیں کہ لوگوں پر ان کی دھاک بیٹھ جائے کہ بڑا مال ہے اس کے پاس، بڑا صدقہ کرتا ہے، تان کیا ان پر۔ پھر ایک غریب صحابی تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل بن ابی طالب نہیں اور عقیل تھے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کو کہیں مزدوری کی تھی، انہیں 2 سیر کھجوریں ملی تھی، 1 سیر بچوں کے لیے رکھی، 1 سیر لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ منافقوں نے دیکھا، پھر تان کیا، کہنے لگے اتنا بڑا مرحلہ درپیش ہے اور عقیل یہ 4 کھجوریں لے کے آ گئے ہیں، کیا بنے گا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ عقیل کی کھجوریں لے لو اور صدقے کے جتنے ڈھیر ہیں سب پر تھوڑی تھوڑی ڈال دو، شاید اللہ اس کے اخلاص کے صدقے میں سب کے صدقوں کو قبول کر لے۔ میرا خدا اخلاص کو دیکھتا ہے، میرا خدا للہیت کو دیکھتا ہے، جس میں جتنی توفیق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں جو سیلاب کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ